السلام علیکم جی، تو یہ ہے سفر محبت قسط نمبر 65 اسکلم منیبہ خلیل. سو لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ. جلال لاؤنج میں بیٹھا تھا. وہ یونیورسٹی کا کام لیپ ٹاپ پر کر رہی تھی. وہ نہیں چاہتا تھا بچوں کا حرج ہو. نورے ابھی باہر نہیں نکلی تھی. جلال کام کرتے اچانک چونکا. اس کا موبائل رنگ ہو رہا تھا. اس نے دیکھا جبار کی کال ہے. ابھی اٹھانا مطلب یہ بتانا کہ نورے سو رہی ہے. اس نے کال پک نہیں کی. کام میں مصروف رہا. اس کا صبح کا کھانا اور چائے ڈرائیور دے کر گیا تھا. اس کی بیوی کو تو نہیں مگر اس کی بہن کو اس کا بہت خیال تھا. میں چائے بنا دوں آپ کو؟ جلال نے سر اٹھایا. وہ فریش سی کھڑی تھی. تمہارے بابا کی کال آ رہی تھی، ان سے بات کر لو. جلال نے فون اس کی طرف بڑھایا. پہلے سوال کا جواب نہیں دیا. وہ بھی فون پکڑتے اندر چلی گئی. السلام علیکم بابا. اس کی آواز کچھ نم ہو گئی. ان سے کچھ دیر بات کرنے کے بعد اسے اچھا لگنے لگا. وہ ابھی شاید گھر ہی تھے. اسے اس وقت اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی. وہ ان سے بات کرنے کے لیے فون دیتے خود نیچے چلے گئے مگر شاید غلطی کر گئے. جلال نے دیکھا جب وہ فون دینے واپس آئی اس کا لہجہ اور آنکھیں دونوں نم تھیں. اس نے پوچھنا بہتر سمجھا، نورے؟ وہ وہیں رک گئی. ادھر دیکھو. اس نے پلٹتے اسے دیکھا. جلال اسے رلانا نہیں چاہتا تھا. وہ اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا. اسے تکلیف ہوئی تھی اس کے آنسو دیکھ. نورے کیا ہوا اور اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بہت نارمل انداز سے پوچھا تھا. نور نے اسے شکوہ کرتی نظروں سے دیکھا. جلال نے اسے چھونا چاہا. وہ فوراً سے دور ہو گئے. کیوں کی تھی آپ نے مجھ سے شادی؟ اپنے چاچو کو نیچا دکھانے کے لیے؟ انہیں بتانے کے لیے کہ آپ کے پاس بھی امیر باپ کی بیٹی ہے؟ جلال کو حیرت ہوئی. یہ الفاظ اس کے نہیں تھے. وہ بہت غلط بول رہی تھی. نور اتنا ہی بولو جتنا میں برداشت کر سکوں. وہ جیسے وارن کر رہا تھا. میں تو زیادہ بول ہی نہیں رہی مگر آپ نے اچھا نہیں کیا. اچھا بننے کے چکر میں میری خوشیاں چھین لی. نورے کے آنسو بہہ رہے تھے. جلال اسے دیکھتا رہا. اب وہ اس پر الزام لگا رہی تھی. مجھے اچھا بننے کی کوئی خواہش نہیں اور میں نے درخشاں سے محبت کی ہے. کوئی گناہ نہیں جو تم یوں اس قدر گھٹیا الزام لگا رہی ہو. جلال بھی اٹھ کھڑا ہوا. تو اس کے ہی کیوں نہیں رہے؟ آپ نے سوچا چلو لڑکی مل گئی ہے اس سے کھیل لو، چند دن بعد جب معلوم ہوگا خود ہی چلی جائے گی. اس کا جلال کا غصہ بڑھا. اس نے بغیر درد کی پرواہ کرتے نورے کو بازو سے کافی زور سے پکڑا تھا. اگر میری ماں نے میری تربیت نہ کی ہوتی تو آج میں تمہیں بتاتا کسی لڑکی سے کھیلنا اصل میں کہتے کسے ہیں. تم جانا چاہتی ہو شوق سے جاؤ مگر میرے کردار پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں. وہ اب غصے سے گرجا تھا. نورے نے ڈرتے آنکھیں بند کر لیں. وہ غصے سے گھر سے نکل گیا. اگر یہاں رک جاتا تو بہت برا کرتا. وہ لڑکی جسے اس نے محبت سے رکھا، محبت سے چھوا، وہ لڑکی اسے کہہ رہی تھی وہ اس کے ساتھ کھیلتا رہا ہے. اس نے وہیں کھڑی اپنی بائک دیکھی. وہ چھٹی کے باوجود یونیورسٹی کے لیے نکل گیا. شاید اس سے کچھ اچھا محسوس ہو. وہ اس کی کہیں بات بھول جائے، غصہ کم ہو جائے. پیچھے نورے وہیں فرش پہ بیٹھتی چلی گئی. جلال کا فون بھی وہیں گھر پہ ہی تھا. اس نے فون اٹھاتے کسی کو کال ملائی. جلال یونیورسٹی آیا ہے. یہ بات جیسے ہی اس کے اسٹوڈنٹس کو پتہ چلی وہ فوراً اپنے لیکچر روم میں آ گئے. ان کا وہ کوئز جو آن لائن لینے والا تھا اس نے نوٹس پر لینے کو کہا. وہ سب جلال کو یوں دیکھ پریشان ہوئے. ان سب نے پوچھا بھی. وہیں جو لڑکی جلال کو دیکھتی تھی آج بھی لکھنے کے بجائے اسے دیکھتی رہی. وہ عجیب کوفت میں تھا. محسوس کر کے بھی کچھ نہیں کہہ رہا تھا. وہ سب اپنا اپنا کوئز دیتے اس کا حال پوچھتے جا رہے تھے. آخر میں وہ لڑکی ہی رہ گئی. وہ لکھنے کے بجائے جلال کو دیکھ رہی تھی. کبھی جلال نے اس کا موازنہ اپنی بیوی سے کیا تھا اور اسے اپنی بیوی اچھی لگی تھی. اسے آج نور کی بات مان کر اس سے شادی کرنا اپنی غلطی لگ رہی تھی. مومنہ اور کتنا لکھنا ہے آپ نے؟ وہ فوراً سے ہوش میں آئی. سوری سر. اس نے وہ شیٹ جلال کے پکڑائی. وہ اکٹھی کرتے پکڑنے لگا. وہ سب ہی گر گئے.
اس سے ابھی جھکا نہیں جاتا تھا۔ اس نے بغیر کہے ہی جلال کو وہ ساری شیٹس اکٹھی کرتے پکڑائیں۔ سر، آپ کے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ آپ صبح ٹھیک سے نہیں چل رہے تھے۔ جلال نے اسے دیکھا۔ وہ دیکھ چکی تھی جو اس کی بیوی نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا۔ کچھ نہیں، بس مائنر سے ایکسیڈنٹ ہے، آپ اپنی اسٹڈی پہ فوکس کیا کریں۔ بیٹیاں ماں باپ کا مان ہوتی ہیں، مان ٹوٹ جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتے نکل گیا۔ وہ اسے پیچھے تک دیکھتی رہی۔ وہ جلال کی بات سمجھ سکتی تھی۔ وہ خود بھی جانتا تھا مان ٹوٹنے پر کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا ٹوٹا تھا اور اسے ہو رہی تھی۔ اب وہ احتیاط سے گھر جا رہا تھا۔ اس کا دماغ کچھ پرسکون ہوا تھا۔ غلط شخص سے امید لگانے پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ جلال نے جاتے ہوئے پہلے پاؤں چیک کروایا۔ وہ شیشے کی کرچی اس کے پاؤں کے اندر چلی گئی تھی۔ وہ کافی چھوٹی تھی، تلال دیکھ نہیں سکا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگاتے وہ نکالے، پھر وہاں پڑی پٹی کر دی۔ اب وہ واپس گھر جا رہا تھا۔ وہ جا کر نورے کو سمجھانے کا سوچ چکا تھا، اپنے رشتے کو بچانے کا ایک آخری کوشش کرنے کے بارے میں۔ اگر پھر بھی نہ ہی رہی تو وہ نورے کو طلاق دے دیتا، وہ جیسے چاہے اپنی زندگی جی سکتی۔ وہ 10 منٹ سے بیل بجا رہا تھا مگر دروازہ نہیں کھلا۔ وہ پریشان ہوا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی، کچھ مل جائے جس کو نیچے رکھتے وہ دروازہ پھلانگ کر اندر چلا جائے۔ اسے وہیں ایک پتھر دکھا۔ اس نے پتھر اٹھایا۔ اس کے نیچے چابی پڑی تھی، وہ اس کے گھر کی تھی۔ اس نے پریشانی سے دروازہ کھولا، بائک اندر کھڑی کرتے وہ اندر آیا۔ اندر کوئی نہیں تھا۔ اس نے دیکھا فون ٹیبل پر ہی پڑا ہے۔ اس کا لیپ ٹاپ بھی ویسے ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے سارا گھر چھان مارا، وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی عزت، وہ اسے یوں ہی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آخر کار اسے کنفرم بھی کرنا تھا وہ کہاں گئی۔ اس نے جبار کو کال ملائی۔ انکل، نورے آپ کے پاس ہے؟ اس نے پہلا سوال ہی نورے کا کیا۔ وہ بہت پریشان تھا، وہ غصے میں کہیں اور ہی نہ نکل گئے ہو۔ جی بیٹا، مگر کیا تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے؟ وہ بہت رو رہی تھی۔ میں اسے ابھی گھر چھوڑ کر آفس جا رہا ہوں۔ اسے کچھ سکون بھی آیا اور کچھ تکلیف بھی ہوئی۔ انکل، یہ آپ اسی سے پوچھ لیجئے گا، مگر میری ایک دفعہ اس سے بات ضرور کروا دیجئے گا گھر جا کر۔ وہ ایک دفعہ اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ آخر میں اس کا لہجہ کافی سخت ہو گیا۔ انہوں نے کال کاٹ دی۔ اتنا تو وہ سمجھ چکے تھے ان دونوں میں کچھ بھی ٹھیک نہیں، باقی بھی سب معلوم ہو ہی جاتا۔ وہ یہی سوچے بیٹھے تھے بات ابھی اتنی آگے نہیں بڑھی ہوگی، نہیں جانتے تھے بات ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ چکی ہے۔ لاؤ دو، میں لے جاتی ہوں۔ رانی نے شیلا کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا۔ اس نے بھی دے دیا۔ ابوبکر اس سے ناراض تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی رہی مگر وہ اسے بلا ہی نہیں رہا تھا۔ گاڑی میں بھی اسے نہیں بلایا۔ رات کو وہ کافی لیٹ آئے تھے۔ وہ گھر پہنچتے ہی سو گئے۔ صبح وہ بغیر اسے اٹھائے آفس چلا گیا۔ اب آیا بھی تھا تو بلا ہی نہیں رہا تھا۔ رانی اسے منانا چاہتی تھی، ہنا بھی تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں آفس بھیجنے کے بعد خود بھی سو گئی۔ وہ بھی ابھی تک نہیں اٹھی تھی۔ آپ کی چائے؟ ابوبکر اسے اگنور کرتے ٹاول چیئر پر پھیلایا۔ وہ اس کے ایسا کرنے پہ اب رونے والی ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اسے کیسے منائے۔ اس نے کبھی کسی کو منایا ہی نہیں تھا۔ مجھے نہیں پینی، وہ کہتے اپنا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ رانی وہیں کھڑی اسے معصومیت سے دیکھتی رہی۔ اسے اچھا لگتا تھا جب وہ ابوبکر کو نخرے دکھاتی تھی۔ اب وہ ایسے کر رہا تھا تو اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہی تھی۔ پلیز سوری، میں اس رات اماں سے بات کرتے وہیں سو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ابوبکر نے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ یعنی وہ جانتی تھی وہ کیوں ناراض ہے، پھر بھی ڈھنگ سے منا نہیں رہی تھی۔ اٹس اوکے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی مجھ سے کچھ کام کرنا ہے تو ڈسٹرب مت کرنا۔ رانی نے نم نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ وہ چائے کا کپ وہیں رکھتی خود باہر آ گئی۔ ابوبکر کا اگنور کرنا برا لگ رہا تھا۔ وہ ہر وقت خود کے آگے پیچھے گھومتا ہی اچھا لگتا تھا، یوں اسے باتیں سناتے خود سے دور کرنے والا نہیں۔ رات کا کھانا ان دونوں نے نیچے ہی کھایا۔ رانی تو اس کی ناراضگی کا سوچتے کچھ کھا ہی نہیں سکے۔ ہنا نے زبردستی ہی 2-4 لقمے کھلائے۔ ابوبکر ان کے فری ہونے سے پہلے اوپر چلا گیا۔ ہنا کے بتانے پر اسے کولڈ کافی پسند ہے۔ اسے بہت مشکل سے وہ بنائی۔
وہ اپنی بہو کو بیٹے کی ناراضگی کی وجہ سے بوکھلائی دیکھ مسکرا دی۔ رانی اس کافی کو ٹرے میں رکھتے سوری کا نوٹ بھی لکھا۔ اسے امید تھی وہ مان ہی جائے گا۔ وہ پر امید سی اوپر آئی۔ رانی نے اسے گھورا۔ وہ ایئر بڈس لگائے نہ جانے کیا سن رہا تھا۔ رانی کے آوازیں دینے پر بھی نہیں اٹھا۔ رانی نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس کے کانوں سے وہ ایئر بڈس نکال کر دور پھینکے۔ وہ غصے میں یہ کارنامہ سر انجام تو دے چکی تھی، مگر اب اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں، پھر ہمت کرتے کھولیں۔ ابوبکر اسے گھور رہا تھا۔ وہ آپ میری بات نہیں سن رہے تھے، وہ ہلکا سا منمنائے۔ تو صاف سی بات تھی، مجھے تمہاری بات میں دلچسپی نہیں تھی۔ ابوبکر کے سخت لہجے پہ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ وہ نیچے سے ایئر بڈز اٹھاتے اس کے ہاتھ پہ رکھتے سوری کہتے وہاں سے چلی گئی۔ ابوبکر کو اب اپنی یہ حرکت حد سے زیادہ لگی۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھر چکی تھیں۔ اسے لگا وہ غلطی کر چکا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اٹھتے اس کے پیچھے جانے لگا تو نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہیں پڑی کولڈ کافی دیکھ وہ مسکرایا۔ اس نے پاس پڑا نوٹ اٹھایا۔ اس پہ صرف سوری لکھا تھا اور ساتھ ہی ایک روتا ایموجی بنایا گیا تھا۔ وہ مسکرایا۔ اس نے وہ کافی کا مگ اٹھایا اور باہر کی طرف آیا۔ وہ اسے ہال سے باہر نکلتی نظر آئی۔ وہ بھی سیڑھیاں اترتے نیچے باہر لان کی طرف آیا۔ وہ وہاں پڑے جھولے پہ بیٹھے رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ ابوبکر نے دیکھا ہونٹ باہر کو لٹکائے بس برسات جاری کرنے کا سوچا جا رہا تھا۔ ویسے کافی بہت اچھی بنی ہے، مجھے امید نہیں تھی میری بیوی اتنی اچھی کافی بنا لیتی ہے۔ ابوبکر کی آواز سنتے ہونٹ وہیں رک گئے، آنکھوں میں کی نمی بھی واپس اندر لے گئی۔ ابوبکر بھی وہیں جھولے پر بیٹھ گیا۔ اب رانی منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ ابوبکر نے ایک گھونٹ بھرا۔ کافی بری تو نہیں تھی، مگر ٹیسٹ ویسا نہیں تھا جیسا اسے پسند تھا۔ اس نے پھر بھی پینی جاری رکھی۔ لگتا ہے موسم بہت خراب ہے، رانی اس کی بات نہیں سمجھی تھی۔ ابوبکر نے سر اس کے کندھے پر رکھا۔ وہ جیسے بت بن گئی۔ ویسے اتنی محنت کے بجائے اگر تم اپنا گال پیش کر دیتی تو اتنے نخرے نہیں دکھاتا میں۔ رانی نے ہونٹ باہر کو لٹکائے۔ وہ اس کی بات نہیں سمجھی تھی۔ آپ مجھے تھپڑ مارتے؟ میں نے کوئی اتنی بڑی غلطی تو نہیں کی تھی۔ ابوبکر کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ وہ کس کرنے کی بات کر رہا تھا اور میڈم تھپڑ کی طرف لے گئی۔ جیسی تمہاری باتیں ہیں بنتا تو تھپڑ ہے، مگر میں ٹھہرا نرم مزاج انسان تو اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ اس نے کہتے اوپر ہوتے یوں ہی اس کی گال شدت سے چومی۔ وہ سرد سے سرخ پڑی تھی۔ اس کی رنگت سرخ ہوتے دیکھ وہ مسکرایا، گھونٹ کرتے کافی پینے لگا۔ تھپڑ سے زیادہ اس میں مزہ آیا ہے ویسے۔ وہ اپنی ان رومانٹک بیوی کو چھیڑ رہا تھا جو اب اس کی بات اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ ابوبکر نے ختم کرتے مگ سائڈ پہ رکھا، خود اٹھتے رانی کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر باہوں میں اٹھایا۔ اب اگر مجھے اگنور کیا تو میں بھی یوں ہی کروں گا، پھر تمہاری ننھی سی جان مجھے منا بھی نہیں پائے گی۔ وہ چلتے ہوئے بھی اسے چھیڑ رہا تھا۔ رانی جانتی تھی اس کی مزاحمت کسی کام نہیں آئے گی، اسی لیے اس نے خاموشی سے اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ وہیں جب بار نے اندر داخل ہوتے یہ منظر دیکھا تھا، وہ اگنور کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کا بیٹا جس کے ساتھ چاہے راتیں رنگین کرتا، انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ابوبکر اسے بیڈ پر ڈالتے خود فریش ہونے چلا گیا۔ جب تک وہ واپس آیا رانی سو چکی تھی۔ اس نے جھکتے نرمی سے اس کے ہونٹ چومے، یوں جیسے چور چپکے سے چوری کرتا ہے۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ ابھی سوئی نہ ہو اور اٹھ ہی نہ جائے۔ ابھی تو نہ جانے اور کتنا برداشت کرنا پڑے گا، وہ بھاری دل سے سوچتے اسے باہوں میں بھرتے لیٹ گیا۔ آخر کو اس کی بیوی تو اسے پاس آنے کا موقع دینے والی نہیں تھی۔ نتاشا کی نظریں طلال اور نور پہ تھیں۔ نور جو بار بار جلال کا پوچھ رہی تھی، جسے وہ بہت پیار سے ہینڈل کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا تھا وہ بچپن سے سب کو نخرے دکھاتا تھا، اب اس کا کیئرنگ انداز دیکھ کر وہ بھی اپنی بچپن کی بیوی کے لیے وہ حیران ہی تو تھی۔
اسے کھانا بھی وہ پچکارتے کھلا رہا تھا۔ کھانا میٹھی ہی بنا کر لائی تھی۔ نور کے لیے الگ کھانا بنتا تھا، وہ باقی سب والا کھانا ہی کھاتا، مگر نور کو دکھانے کے لیے چند لقمے اس کے کھانے کے بھی لے لیتا۔ جب تک اسے طلال کے گھر پہنچ کر کھانا کھا لینے کا علم نہیں ہوا، نور خاموش نہیں ہوئی۔ شبیر تو بیٹے کی حالت دیکھتے خوش تھے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ شبیر اونچی آواز میں اسے سناتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ طلال نے پیچھے سے انہیں گھورا۔ وہ ان سب کو تنگ کرتا تھا اور اب نور اسے تنگ کر رہی تھی۔ بلقیس نے مسکراہٹ دبائی۔ مسکراہٹ تو نور کے چہرے پہ بھی آ گئی تھی۔ پھپھو نداشہ کو گھور رہی تھی، جو کچھ کرنے کے بجائے ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ رہی تھی۔ زید اپنے کچھ دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے نکل گیا تھا، جو اب صبح ہی واپس آتا۔ ماما ہم کمرے میں جا رہے ہیں، آپ بھی سو جائیں۔ بابا سائیں اپنے دوستوں کے پاس ہی رکیں گے، زید بھی صبح ہی آئے گا، باقی کام میٹھی کر لے گی۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے وہاں سے اٹھی، جو ایک دفعہ سب کچھ خود دیکھ کر پھر ہی تسلی کرتی۔ طلال نور کو لیتے اوپر چلا گیا۔ نتاشا پہلے ہی کال کا بہانہ بناتے اٹھ گئی تھی۔ وہ مزید اپنی دادی کی باتیں سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اب بتاؤ اتنی ضد کیوں کر رہی تھی؟ طلال نے کمرے کے نزدیک پہنچتے ہی اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ جانتی تھی اب طلال یقیناً اس سے ان نئی حرکتوں کی وجہ پوچھے گا۔ وہ بھائی ٹھیک نہیں تھے، طلال نورے اب بھائی کا خیال نہیں رکھتی۔ مجھے لگتا ہے ان دونوں میں کچھ ناراضگی چل رہی ہے۔ طلال نے اسے بیڈ پر ڈالا۔ وہ اپنے دماغ میں چلتی سوچیں اس سے شیئر کرنے لگی۔ طلال بھی وہ سب محسوس کر سکتا تھا، جانتا تھا وہ بھی ٹھیک سوچ رہی ہے، مگر اسے ٹینشن بھی نہیں دینی تھی۔ تم ان کی فکر نہیں کرو، وہ آپس میں سب سدھار لیں گے، نہیں تو پڑے ہوں گے ایک دوسرے کی باہوں میں۔ تم میری طرف دیکھو۔ طلال اس کے پاس ہی الٹا لیٹ گیا۔ وہ مسکراتے اسے دیکھنے لگی۔ آپ میں کچھ دیکھنے کے قابل ہو تو دیکھوں بھی۔ طلال نے اسے گھورا۔ وہ کھلکھلا اٹھی۔ آپ بھی سب کو یوں ہی جواب دیتے ہیں نا، فٹ سے۔ وہ کہکہ لگاتے اب اسے چھیڑ رہی تھی۔ طلال نے اسے تکیے پہ ڈالتے اسے پہ سایہ کیا۔ بہت ہنسی نہیں آ رہی تمہیں؟ تم دوسروں کے بجائے خود کے ساتھ میرا تعلق یاد کرو، پھر وہی عمل دہراؤ تو سمجھ بھی آئے گا مجھے۔ اس کی ہنسی کو بریک لگ گیا۔ طلال اس کے وجود پہ اپنا سارا بوجھ ڈالتے اسے کراہنے پہ مجبور کر گیا۔ وہ تڑپ اٹھی۔ طلال اس کی گردن میں دانتوں سے کاٹتے محظوظ ہو رہا تھا۔ اب ہنسو۔ نور اسے گھورنے لگی۔ طلال مسکراتے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے اپنی گردن میں ڈال لیے۔ ویسے مجھے شدت سے اپنی بیٹی کے آنے کا انتظار ہے، کب سنا رہی ہو مجھے یہ خوشخبری؟ طلال اس کی گردن میں گیلا لمس چھوڑتے بھی اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ لمبے سانس بھرنے لگی۔ طلال اس کی سانسیں ہی قابض کر لی۔ اب وہ تڑپ اٹھی تھی، مگر طلال کو اب ان سانسوں کے علاوہ اور کچھ نہیں پینا تھا۔ وہ آخر خود کو اس کے سپرد کر ہی گئی۔ طلال بھی اس کی خود سپردگی پہ مسکراتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے اس کی سانسوں کو مزید شدت سے پیا۔ وہ اب سوائے اس کو برداشت کرنے کے اور کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ فضا اٹھ جاؤ۔ رشید باہر طلوع ہوتے سورج کو دیکھ اسے اٹھایا۔ وہ دونوں ابھی نماز ادا کرتے سوئے تھے۔ رات بھی وہ سکون سے سوتی رہی تھی۔ رشید نے اس کی تھکاوٹ کا خیال کرتے اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ عزیز من، ان الفاظ میں نہ جانے کیا تاثیر تھی۔ وہ سنتے ہی آنکھیں کھول گئی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ فضا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میری پیاری بیگم اٹھ جائیں، باہر سورج آپ کو سلامی پیش کرنے آ چکا ہے۔ وہ کہتے بیڈ سے دور ہو گیا۔ فضا نے تکیے سر کے نیچے سے نکالتے اسے دے مارے۔ اسے امید تھی وہ کوئی رومانٹک بات کرے گا، اور اس نے امید ہی غلط لگائی تھی۔ رشید کہکا لگاتے نکل گیا۔ وہ بھی اٹھتے بال بناتے باہر آئی۔ برش تو وہ پہلے ہو چکی تھی۔ باہر نذیرہ نے کھانا بنا لیا تھا۔ فضا خاصی شرمندہ ہوئی۔ وہ ان کا خیال کرتے یہاں رکی تھی، مگر ان کی مدد نہیں کر سکی۔ ان تینوں نے ایک ساتھ بیٹھتے کھانا کھایا۔ وہ ان دونوں کو وقت دینا چاہتی تھیں، مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ انہیں بھی ساتھ بیٹھا ہی لیا۔ کھانا کھانے کے بعد فضا برتن اٹھانے چاہے، جب انہوں نے روک دیا۔
بیٹا ابھی تم نئی دلہن ہو، نئی دلہن سے کام نہیں کرواتے۔ میری ساس شادی کے پورے 1 ماہ بعد مجھ سے کام کروایا تھا۔ ویسے بھی ابھی تو تمہارے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری۔ وہ انہیں لمبی تفصیل دینے لگ گئی۔ رشید چپکے سے اس کے گال چومتے انہیں اللہ حافظ کہتے نکل گیا۔ اسے آج اپنے ڈیرے پہ کچھ کام تھا۔ پیچھے فضا نے اسے گھورا تھا مگر وہ مسکراتے وہاں سے جا چکا تھا۔ پھر فضا اپنی ساس کے پیچھے پیچھے ان کی باتیں سنتی رہی۔ وہ جس بھی کام کو ہاتھ لگانے لگتی وہ فوراً سے وہ اس سے آ کر پکڑ لیتی، پھر اسے گھورتی، مگر اس کی معصوم صورت دیکھتے انہیں پیار آ جاتا۔ فضا خوش تھی جو اسے اتنے پیار کرنے والی ساس ملی ہے، ورنہ اس کی تو اپنی ماں سے بھی نہیں بنتی تھی۔ ان سے ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی تھی کاموں کی وجہ سے، یہاں تو پھر وہ مر ہی جاتی۔ ان کی زندگی یوں ہنستے مسکراتے ہی گزر جانی تھی۔ ویسے بھی ان کو فضا کے روپ میں رانی واپس مل گئی تھی، ورنہ وہ رانی کو سوچتے اداس رہتی تھی۔ فضا پھر آس پاس کے بچوں کے آنے پہ مسکراتے ان کے ساتھ مصروف ہو گئی، جو اپنی رانی آپی کا پوچھنے آئے تھے۔ ان کے سوال سنتے وہ کہکے لگا رہی تھی، جو 9-10 سال کے ہو کر پوچھ رہے تھے، رانی آپی کی شادی کیوں کر دی؟ ان کی شادی تو مجھ سے ہونی تھی۔ اور بھی ایسے بہت سے سوال تھے۔ انہیں تو نظیرہ خالہ نے بھیجا، ورنہ وہ آج ضرور فضا کو ہنسا ہنسا کر پاگل کر دیتے۔ طلال اگلے دن صبح ہی فجر کے وقت نکل گیا۔ اسے ڈیرے پہ کچھ کام کرنا تھا۔ نور ٹہلتے بس اس کے آنے کا انتظار میں تھی۔ طلال اسکول کا کام دیکھنے گیا تھا جو تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ مزید 1 ہفتے کے اندر وہاں پر بچے آسانی سے پڑھنے جا سکتے تھے۔ طلال اب اسکول کو کالج میں بدلنے کا بھی سوچ رہا تھا۔ اس طرح بچیوں کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب پاس پڑھنے کے لیے جگہ ہوتی تو وہ بھی کم پیسوں میں، تو ماں باپ کبھی اپنی بچیوں کو پڑھائی سے نہیں روکتے۔ طلال نے اپنا پلان اپنے بابا سائیں سے بھی شیئر کیا تھا۔ انہیں اچھا لگا تھا۔ شبیر اس کے خلاف تھے، مگر اسے کون سا پرواہ تھی، وہ تو تمہیں تمہاری اپنی اولاد ہی سدھارے گی کہتے اسے گھورتے تھے۔ اب جس طرح اسے نور تنگ کرتی تھی وہ سمجھ چکے تھے اس کی اولاد اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوگی۔ جتنا وہ انہیں تنگ کر چکا تھا اس حساب سے انہیں یہ کچھ بھی نہیں لگتا تھا۔ طلال ان کی باتیں ہوا میں اڑا دیتا۔ وہ پہلے دن ہی اپنے بیٹے کو لگام میں ڈال کر رکھتا۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی اسے تنگ کرنے کی۔ وہی بیٹی کی بات تو اس کا تو حق تھا، وہ اسے تنگ کرتی۔ وہ اپنی بیٹی کا سوچ اکثر بہت خوش ہوتا۔ جس طرح اس کے ٹیسٹ آخری دفعہ ٹھیک آئے تھے، اسے امید تھی جلد ہی اسے کوئی گڈ نیوز ملنے والی تھی۔ اسے بھی شدت سے انتظار تھا اس وقت کا جب اس کے ہاتھوں میں اس کی بیٹی ہوتی، جسے وہ چھو کر محسوس کر سکتا، جو اس سے فرمائشیں کرتی۔ یہ سوچتے ہی اسے خوشی سی ہونے لگتی۔ وہ اپنی بیٹی کا نام بھی سوچ چکا تھا۔ بیٹے کا کوئی بھی رکھ لیتے مگر بیٹی کا نام وہ خود ہی رکھتا، پھر چاہے اسے سب سے لڑنا ہی کیوں نہ پڑتا۔ لڑنا تو بس اسے فضا سے ہی پڑنا تھا، جس کی شروع سے ضد تھی وہ طلال کے بچوں کا نام رکھے گی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی خوشیوں کو بہت برے طریقے سے کسی کی نظر لگ چکی ہے، جس کا اسے جلد ہی علم ہو جاتا۔ نورے، یہ جلال سے بات کر لو۔ انہوں نے بیٹی کو فون پکڑانا چاہا۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ بیٹا وہ انہوں نے نوروں کو دیکھا جو آج سے پہلے تو کبھی اتنی ضدی نہیں ہوئی تھی۔ انکل فون اسپیکر پر کر دیں اور اس کے پاس ہی رکھ جائیں۔ جلال نے ان کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ انہوں نے ویسے ہی کیا۔ مجھے بغیر بتائے جانے پر جسٹیفیکیشن نہیں مانگوں گا، بس اتنا بتا دو، طلاق میں ابھی دے دوں یا کورٹ میں؟ کورٹ میں خلا کے لیے کیس کرو گی؟ نور کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اس حد تک نہیں سوچا تھا۔ وہ شخص پچھلے چند گھنٹوں میں ہر پہلو سے سوچ چکا تھا۔ جو لڑکی اس کی محبت کو سمجھتے، عزت سے اس کے ساتھ رہنے کے بجائے ابھی سے اس کو پہلی محبت کے طعنے دینا شروع کر چکی تھی، وہ بعد میں بھی یہی کرتی۔ بعد میں بچوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بہتر تھا ابھی ہی کوئی فیصلہ کر لیا جاتا۔ بچے کے بعد دونوں کے لیے مشکل ہوتی۔ ابھی وہ آسانی سے ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کتنا غلط ہے۔
نورے نے طلاق کا سوچتے غصے سے فون اٹھاتے دیوار میں دے مارا۔ یہ فیصلہ کر لیا تھا اس کے ساتھ نہیں رہنا، مگر اس کے نام کے بغیر رہنے کا فیصلہ تو نہیں کرنا تھا۔ اسے تو بس مسز جلال مرزا کے نام کی پہچان اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ کیسے خود کو اس سے الگ کرنے کا سوچ سکتی تھی؟ وہ بیڈ پہ اوندھے منہ پڑی روتے بس یہی سوچ رہی تھی، بغیر کسی اور کا خیال کیے۔ جلال نے فون سامنے کرتے دیکھا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی، نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے بھی فون دور پھینک دیا۔ اس کی قسمت اچھی تھی، وہ صوفے پہ گرا۔ آج بھی اس کا کھانا وہ ڈرائیور ہی دے کر گیا تھا۔ کل اس کا پلاسٹر کھل جاتا تو وہ خود ہی کھانا بنا لیتا۔ گاڑی اب اس کے گھر ہی کھڑی تھی۔ اس ڈرائیور کو کوئی کام تھا جس کی وجہ سے وہ نکل گیا۔ جلال نے طلال کو کال کی تھی کہ گاڑی منگوا لے، مگر وہ ابھی مصروف تھا۔ جلال نے بھی اسے ڈسٹرب نہیں کیا۔ نور کے بارے میں پوچھتے کال کاٹ دی۔ وہ کچن سے پانی لینے آیا۔ پانی پیتے اسے کبھی وہیں کھڑی نورے یاد آئی۔ وہ اس سے نظریں بچا کر اپنے دوپٹے سے ہاتھ صاف کر لیتی تھی۔ یہ اس کی سخت سے بری عادت تھی۔ جلال کو اس سے سخت چڑ تھی، اسی لیے وہ اس کے سامنے ہمیشہ صاف ستھری ہی بنتی تھی۔ لال شروع سے بھی اسی وجہ سے اس سے چڑھتا تھا۔ وہ ان معاملات میں بہت گندی تھی۔ وہ کپڑے سے برتن پکڑنے کے بجائے دوپٹے سے ہی پکڑ لیتی۔ جلال کو اس کے ہاتھ کا بنا وہ پہلا کھانا یاد آیا۔ وہ جلا ہوا بریڈ جو اس نے نہیں کھایا تھا، وہ اس کے تاثرات سے اس کی اس حرکت پہ نا امیدی دیکھ سکتا تھا۔ وہ کس قدر مایوس ہوئی تھی جلال کے کہنے پہ کہ کھانا اچھا نہیں بنا، پھر چائے کی تعریف پر وہ یوں ہی خوش بھی ہو گئے۔ جلال کو آج وہ پوری شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ اگنور کرتے باہر آ گیا۔ اگر وہاں رہتا تو یوں ہی اسے سوچتا رہتا، پھر اس کی ہی زندگی مشکل ہو جاتی۔ اس نے دھیان بھٹکانے کے لیے ٹی وی آن کر دیا۔ وہاں قوالی چل رہی تھی۔ یاد آتے ہیں بیتے زمانے، جب تم آئے تھے ہم کو منانے، اب تو دل روٹھے درد منائے، ایسی ہے تنہائی، سایہ بھی ساتھ جب چھوڑ جائے، ایسی ہے تنہائی۔ جلال نے غصے سے ریموٹ دور پھینک دیا۔ اسے ہر چیز ہی نورے کی یاد دلا رہی تھی، یا شاید وہ ہر چیز سے ہی اس قدر اس کو وابستہ کر رہا تھا کہ سوائے اس کے کچھ یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے یہ اتنا مشکل نہیں لگا تھا جتنا مشکل یہ اصل میں تھا۔ اس نے سوچا تھا دونوں الگ ہو کر سکون سے جی لیں گے، مگر یہاں شروع میں ہی اس کی سانسیں اٹک چکی تھیں۔ وہاں نورے آج چاہ کر بھی جون ایلیا کی شاعری کو ہاتھ نہیں لگا پا رہی تھی۔ شازیہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ وہ ہچکیوں سے روتے جیسے خود سے ناراض تھی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر تھک کر جا چکی تھی، مگر وہ باہر نہیں نکلی۔ ان کی کسی بات پر کان ہی نہیں دھرے۔ وہ تو جلال کی طلال والی بات میں ہی اٹکی تھی۔ وہ کیسے ہوش میں آتی؟ جبار کے پوچھنے پر انہوں نے اس کے سونے کا بہانہ بنا دیا۔ نورے جو کچھ کل جلال کو کہا تھا سب انہی کا تو سکھایا ہوا تھا۔ ان سے بات کرنے کے بعد ہی تو وہ یہ سب بول پائی تھی۔ انہیں تو خوشی ہوئی تھی کہ نورے کے واپس آنے پر نورے کل انہی کی زبان بول رہی تھی۔ وہ دکھ میں تھی اور انہوں نے اس کے دکھ کا فائدہ اٹھاتے بہت غلط باتیں سمجھائی تھیں جو سراسر جھوٹ تھیں، مگر پہلے سے تکلیف میں انسان سمجھ ہی نہیں پاتا، پھر جب تک سمجھ پاتا ہے وہ خود ہی اجڑ کر خاک کر چکا ہوتا ہے۔ نورے بھی وہی کر چکی تھی۔ کم از کم ان کا وہ غریب دماد ان کے ساتھ تو نہیں جڑا تھا۔ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی کی خوشی سے زیادہ اس کی آسائشوں بھری زندگی سے مطلب تھا۔ بیٹی کو بسانے اور اجاڑنے میں 90% ہاتھ ماں کا ہوتا ہے۔ یہاں نورے کو اجاڑنے میں بھی ان کا سب سے بڑا ہاتھ تھا، مگر ان کے مطابق وہ اپنی بیٹی کا بھلا کر رہی تھی۔ ہر ماں شاید یہی سوچ کر اپنی ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اجاڑ دیتی ہے، پھر کہتی ہے اس میں میرا کیا قصور، میں تمہیں زبردستی تو تمہارے گھر سے نہیں لائی تھی۔ جبار پریشانی سے اپنی بیوی کے چہرے کی کھلتی خوشی نہیں دیکھ پا رہے تھے، جو صرف اور صرف نورے کے یہاں واپس آنے کی وجہ سے تھی۔ اب وہ جلد اس کی یونیورسٹی بھی بدلنے والی تھی۔ اگر وہ اس یونیورسٹی میں جاتی تو جلال سے ملتی، جو وہ کبھی نہیں چاہتی تھی۔ اس طرح ان کا رشتہ سدھرنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے۔ وہ اب سوچ میں پڑی۔ وہ ان عورتوں میں شامل تھی جو شیطان کی استاد رہ چکی ہوں۔
ابو بکر آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ رانی نیچے ہنا کے پاس تھی جو کچن میں کھانا بنوا رہی تھی۔ رانی کا آج آف تھا، وہ کل سے کالج جاتی۔ وہ بالوں پہ جیل لگاتے انہیں سیٹ کرتے نیچے آیا۔ اس کا بیگ رانی پہلے ہی نیچے لے گئی تھی۔ ابو بکر جانتا تھا ابو سے اس کے کام کرنے کا شوق ہے، مگر دور دور سے ہی۔ پاس آتے ہی ابو بکر بہکنے لگتا تھا، پھر وہ ڈرتی تھی۔ رانی جاؤ ابو بکر کو بلا کر لاؤ۔ رانی حیرت سے ان لڑکوں کو دیکھ رہی تھی جو عجیب لگ رہے تھے۔ وہ اپنی ساس کی بات سنتے اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی، مگر پہلے ہی ابو بکر نیچے اترتے دکھائی دیا۔ وہ رانی کو مسکراتے دیکھ رہا تھا، پھر نظریں لاؤنج میں جاتے ہی اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہے برو، واٹس اپ؟ ابو بکر مسکراتے ان کے گلے ملا۔ وہ بھی خوشی سے اس سے بات کرنے لگے۔ رانی سائڈ پہ کھڑی تھی۔ ہنا انہیں ملتے دیکھ واپس کچن میں چلی گئی۔ یار تو اب ملتا ہی نہیں، کہاں گم ہو گیا ہے؟ ابو بکر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ رانی کو وہاں کھڑا رہنا عجیب لگا۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ کچھ نہیں، بس ٹائم ہی نہیں ملتا یار، اب بابا کے ساتھ آفس میں ہی وقت گزر جاتا ہے۔ ان سب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اسے کبھی بزنس میں انٹرسٹ نہیں تھی، وہ شروع سے ہی پیسہ اڑانے پہ یقین رکھتا تھا۔ ہم تو تجھ سے ملنے اور تجھے پارٹی کا انویٹیشن دینے آئے تھے۔ جیک نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ ابو بکر نے مسکراتے تھام لیا۔ میں کوشش کروں گا یار۔ وہ انہیں امید نہیں دلانا چاہتا تھا، ویسے بھی اب اسے وقت نہیں ملتا تھا۔ اس نے آفس کے بعد رانی کو پڑھانا بھی ہوتا تھا۔ جیک نے اسے گھورا۔ تبھی ہنا شیلا کے ساتھ ریفریشمنٹ کا کچھ سامان رکھا۔ تھینک یو سو مچ آنٹی، مگر آپ میڈ سے کام کروایا کریں۔ جیک ان سے بہت فری ہو کر بات کرتا تھا۔ ابو بکر رانی کو دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے کھڑی تھی، نہ جانے زمین پر کیا تلاش کر رہی تھی۔ وہ یقیناً ان لڑکوں کو بھی خواجہ سرا ہی سمجھ رہی تھی۔ نہیں، اپنے ہاتھ سے کھانا بنانا اچھا لگتا ہے۔ اب تو میری بیٹی آ گئی ہے تو اپنی بیٹی کو تو میڈ کے ہاتھ سے بنا کھانا نہیں کھلا سکتی۔ انہوں نے مسکراتے رانی کو دیکھا۔ جیک، شی از مائی وائف، مسز ابو بکر۔ ابو بکر کو اس کی نظریں سخت بری لگی تھیں، جو وہ ایک جگہ جما کر ہی بیٹھ گیا تھا، اس لیے کھڑے ہوتے اسے ساتھ لگائے بولا۔ جیک تو فوراً سے گڑبڑا گیا۔ سوری، وہ جانتا تھا ابو بکر اس کی انٹینشن سمجھ چکا ہے کہ وہ کیوں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر شیزا؟ نعمان کے منہ سے اچانک الفاظ پھسے تھے۔ شیزا ابو بکر کی گرل فرینڈ تھی۔ وہ خود تو اس سے زیادہ اٹیچ نہیں تھا، مگر وہی اس کے پیچھے پاگل تھی۔ نعمان، یہ تمہاری بھابھی ہیں، اس نے الفاظ چبا کر ادا کیے تھے۔ جیسے بتا رہا ہوں، میں کسی اور لڑکی کو نہیں جانتا۔ جیک ان معاملہ سنبھالنے کے لیے اٹھتے اس سے ہاتھ ملانے لگا تھا۔ رانی اس کے پاس آنے پر چیختے ابو بکر کے سینے میں چھپ گئی۔ پلیز انہیں دور کر دیں۔ اس کے کانوں کی بالیاں، ہاتھوں کے بریسلیٹ اور لڑکیوں کو والی لانگ شرٹ، نیچے ٹائٹ جینز، وہ واقعی لڑکا نہیں لگ رہا تھا۔ جیک، ذرا دور پلیز، میری بیوی شاید تیری اس لک سے ڈر گئی ہے۔ نعمان سر نیچے جھکا گیا، اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ کہاں کبھی ابو بکر کے نخرے ختم نہیں ہوتے تھے، اور اب کہاں وہ ایک لڑکی کے نخرے اٹھا رہا تھا۔ جیک منہ بناتے واپس بیٹھ گیا۔ ہنا اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو پاگل ہوا جا رہا تھا۔ تم تینوں بیٹھو، میں آتا ہوں، وہ کہتے آرام سے رانی کو سینے سے لگائے اوپر کمرے میں لے گیا۔ وہ ڈر سے اس کے سینے سے چپکی تھی۔ آنٹی، ویسے یہ معجزہ کب ہوا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا ابو بکر نے شادی کر لی، وہ بھی اتنی چھوٹی بچی سے۔ ویل، صحیح ڈیٹ تو مجھے بھی نہیں معلوم، مگر مجھے تو بہت خوبصورت معجزہ لگتا ہے۔ ان کے ہونٹوں میں مسکراہٹ تھی۔ یقیناً بیٹے کی زندگی سنور جانے پہ خوش تھی۔ میری بیٹی کا ہی کمال ہے جو آپ کا بگڑا دوست آفس جوائن کر چکا ہے۔ وہ یقیناً اب انہیں تنگ کر رہی تھی۔ جنہوں نے کبھی کہا تھا ابو بکر اور آفس، ناممکن سی بات ہے۔ وہ شرمندہ سے مسکراتے ان سے کچھ اور باتیں کرنے لگے۔ کیا ہو گیا یار، اتنا رونا؟ ابو بکر نے اس کے آنسو صاف کیے جو بہنے کو تیار تھے۔ وہ سب اتنے ڈراؤنے تھے، پلیز مجھے نیچے نہیں جانا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ یقیناً خواجہ سرا سے ڈر جاتی تھی۔ اچھا، ہم نہیں جا رہے، رونا تو بند کرو یار۔ ابو بکر نے اسے واپس سینے سے لگایا۔ ویسے وہ لڑکے ہی ہیں، مگر جو تم سمجھ رہی ہو وہ بھی ٹھیک ہی ہے۔
ابو بکر کو ہنسی آ رہی تھی، وہ خود کو ماڈرن سمجھتے تھے اور یہاں اس کی بیوی ان کو ڈراؤنے بنا چکی تھی۔ وہ ابو بکر کے خود کے مذاق بنانے پہ اب بھیکی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ جیسے ہی ابو بکر جھکا، وہ فوراً سے ڈرتی آنکھیں بند کر گئی۔ ابو بکر اور اس کی ہائٹ میں کافی فرق تھا۔ ابو بکر نے اس کی آنکھیں چومیں، اس کی بڑھتی داڑھی اب رانی کو چبھنے لگی تھی۔ اس کے دور ہونے پہ وہ گال مسلنے لگی۔ اس نے جان بوجھ کے داڑھی رگڑی تھی۔ رات کو دونوں پارٹی پہ چلے، مزہ آئے گا۔ وہ چاہتا تھا رانی بھی اس کے فرینڈ سرکل سے متعارف ہو جائے۔ ویسے بھی وہ ڈرپوک سی تھی، وہ اسے بہادر بنانا چاہتا تھا۔ رانی بھی باہر گھومنے جانے کا سنتے خوش ہوئی، مگر ابھی نیچے نہیں گئی۔ ابو بکر نے لاکھ کہا مگر وہ نہیں مانی۔ پھر وہ اس کا ماتھا چومتے اکیلا ہی نیچے آ گیا، جہاں وہ ہنا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ ویسے بیوی کو منانے میں خاصا وقت درکار ہوتا ہے، جیک نے اسے چھیڑا۔ وہ اسے گھورتے وہیں بیٹھا۔ تم لوگوں کی وجہ سے بہت لیٹ ہو گیا، اب رات کو ملیں گے۔ وہ ان سے ہاتھ ملاتے نکل گیا۔ ہنا بھی جانتی تھی وہ کمپنی میں باس نہیں، امپلائی بن کر جاتا ہے۔ وہ پھر بھی خوش تھی۔ وہ تینوں بھی مزید کچھ دیر بیٹھتے کچھ پارٹی کی ارینجمنٹ کے لیے نکل گئے۔ ویسے آج کی شام نہ جانے کتنی حسینوں کے دل ٹوٹیں گے، مجھے تیار رہنا چاہیے ان معصوم دلوں کو سنبھالنے کے لیے۔ سو میں جا رہا ہوں سیلان۔ نعمان وہیں سے بائے کہتے نکل گیا۔ ان دونوں نے اسے گھورا مگر وہ اب سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ویسے یار لڑکی اس نے چن کر نکالنی ہے، معصوم اور خوبصورتی دونوں بلا کی ہے۔ جیک نے اسے گھورا۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی بیوی کے بارے میں کیا تبصرے ہوتے رہے ہیں، وہ چھوڑے گا نہیں۔ ویسے بھی دیکھا نہیں کیسے پاگل ہوا تھا اس کے ڈرنے پہ۔ جیک کو تو اپنی ہی فکر تھی، اس نے بات ہوا میں اڑا دی۔ ویسے بھی اسے کون بتاتا۔ وہ دونوں پھر کلب کے لیے نکل گئے جہاں پارٹی تھی۔ فضا سارا دن اپنی ساس کے ساتھ باتیں کی، پھر ان کے پاس بچے پڑھنے آنے پہ وہ انہیں بچوں کو پڑھاتے دیکھنے لگے۔ وہ خود بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی، یہاں تک کہ رشید گھر آ گیا۔ اس کی ساس کو شاید علم تھا بیٹا گھر آ جائے گا، انہوں نے کھانا بنا دیا تھا۔ فضا اس کے لیے کھانا نکال کر اوپر روم میں دے آئی۔ وہ تب تک ہاتھ منہ دھوتے فریش ہو چکا تھا۔ لگتا ہے میری بیوی بہت انجوائے کر رہی ہے، وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ فضا اس کی بات پہ مسکراتے بیڈ پہ اس کے پیچھے بیٹھتے اس کے کندھے دبانے لگی۔ جی بالکل، اب جس کو اتنی پیاری اماں ملے گی کیا وہ بور ہوگی؟ رشید نے اسے روکنا چاہا، وہ پھر بھی اس کے کندھے دباتی رہی۔ دبانے دیں، تھک گئے ہوں گے۔ رشید مسکرایا، مجھے عادت ہے یار ان سب کاموں کی، تم تھک جاؤ گی کندھے دبا کر۔ رشید نے بغیر اس کی سنے اسے آگے کھینچ ہی لیا۔ میری بیوی کے دل میں خاصی محبت جاگ رہی ہے۔ وہ تو اس کی فکر کہہ رہی تھی۔ وہ پٹری سے ہی اترنا شروع ہو گیا۔ فضا لیٹی ہوئی تھی، کربٹ کے بل پھسلتے وہ بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ بالکل بھی نہیں، سوچیے گا بھی مت، ابھی آپ نے کام پر جانا ہے، کھانا کھائیں اور جائیں۔ میں تو آپ کی فکر کر رہی تھی، آپ فری ہوتے جا رہے ہیں۔ فضا نے اسے گھورا۔ رشید مسکراہٹ دباتے اسے دیکھا۔ ویسے بچ کر فکر سے ہی محبت پیدا ہوتی ہے۔ وہ واقعی اسے تنگ کرنا چاہتا تھا مگر اس کا ارادہ وہ نہیں تھا جو وہ سوچ چکی تھی۔ ویسے میری ایک بات مانیں گے؟ وہ اچانک سے پھر دروازے پہ نمودار ہوئی۔ فضا نے کچی لسی کا مگ سائڈ پہ رکھتے آئی برو اٹھاتے اشارے سے ہی بات پوچھی۔ مجھے گھر سے ناولس لا دیں پلیز۔ وہ اس بات کی وجہ سے ہی دور کھڑی تھی، جانتی تھی وہ ناولس کے نام پر بہک اٹھے گا۔ ایک شرط پر، وہ بھی موقع پرست تھا۔ اب فضا نے صرف آئی برو اٹھاتے اشارے سے شرط پوچھی، یہاں آ کر مجھے کس کرو، پھر پکا جو بولو گی لا دوں گا۔ فضا کا چہرہ سرخ ہوا، وہ اسے غصے سے گھورتے نکل گئی، جاتے ہوئے بے شرم کہنا نہیں بھولی تھی، ساتھ یہ بھی کہ اسے کوئی ناول نہیں چاہیے، وہ خود منگوا لے گی۔ اسے واپس بھی جانا تھا۔ وہ مسکراتے کھانا کھانے لگا۔ اس کی بیوی تو اس کے ماننے والی نہیں تھی، وہیں وہ اب باہر بیٹھی سوچ رہی تھی، آخر پوچھا ہے کیوں اس گھنے میسنے انسان سے جو انتہا کا بے شرم ہے۔ جی تو اب سے جو ایپیسوڈ ہے وہ آپ کو شام کو ملا کرے گا، تو اگر کوئی بندہ ایپیسوڈ کا ڈیلی صبح ٹائم انتظار کرتا ہے
تو ان کے لیے ریئلی سوری اینڈ اور وہ دن میری ویٹ بھی نہیں کیا کریں، اور میں 9 سے 10 بجے کے درمیان ابھی پوسٹ کر دیا کروں گی انشاءاللہ. So and wait for the next episode and take care of yourself. And there will be shocking news in the next episode. Hope so you are liking the episode. Take care of yourself. Allah Hafiz.